السلام علیکم فرینڈز، نالج زون میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ میں آپ کے لیے ایسے ایم سی کیوز کی ٹرکس اور ہیکس لے کر آؤں گا جس کے ذریعے سے آپ نہ صرف ایف پی ایس سی، پی پی ایس سی، این ٹی ایس، یو ٹی ایس، بی ٹی ایس، سی ٹی ایس اور اس طرح کے جدھر بھی ایم سی کیوز ہوتے ہیں ان میں نہ صرف ایکسٹرا مارکس لیں گے بلکہ زیادہ سے زیادہ مارکس لیں گے اور انشاءاللہ امتحان میں کامیابی کریں گے۔ اسی سلسلے میں نے آپ کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو کچھ ہدایات دے دوں جس کے جو آپ نے پیپر شروع کرنے سے پہلے، ایم سی کیوز کا پیپر شروع کرنے سے پہلے جن چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ جو پیپر آپ کرنے لگے ہیں اس میں کوئی نیگیٹو مارکنگ تو نہیں ہے۔ نیگیٹو مارکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط جواب دیتے ہیں تو نمبر کا کچھ حصہ کاٹ لیا جاتا ہے۔ اگر آپ وہ جواب چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کوشچن اٹیمپٹ نہیں کرتے تو پھر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی، کیونکہ بیسیکلی ایم سی کیوز کا مطلب ہے طالب علم کی قابلیت جانچنا ہے۔ لہٰذا نیگیٹو مارکنگ سے زیادہ آسانی سے قابلیت جانچ لی جاتی ہے، کیونکہ نیگیٹو مارکنگ کی صورت میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو جواب ان کو نہیں آتے اس میں وہ گیس لگانے کے کرنے کے بجائے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نیگیٹو مارکنگ کی وجہ سے زیادہ جو ہے قابلیت جانچ لی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے مین چیز ہے وہ ٹائم۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹوٹل کوشچنس کتنے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم کتنا ہے۔ مثال کے طور پر 100 کوشچن ہے اور 1 گھنٹہ 40 منٹ کا ٹائم ہے، تو آپ کو ایک کوشچن سولو کرنے کے لیے 1 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے۔ کیونکہ پیپر ہوتا ہے اس لیے اس میں ٹائم مینجمنٹ بھی بہت ضروری ہے، لہذا 100 کوشچن ہے، 100 منٹ ہیں تو 1 منٹ کے اندر آپ نے ایک کوشچن کو لازمی سولو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ پیپر ڈیفیکلٹی، جب آپ پیپر سولو کرنے جاتے ہیں، آپ ایک دفعہ پیپر کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ پیپر کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور آپ کو کتنے کوشچن پر کتنا ٹائم لگے گا۔ تو اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ سب سے پہلے ہے ایلیمینیشن میتھڈ۔ اس میں اس طریقے میں آپ جو ہے سب سے پہلے آپشنس کو دیکھتے ہیں، چاروں آپشنس کو، ریڈ ایوری آنسر آپشن، یعنی کہ ہر آنسر کو آپ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ رانگ آنسر کو ایلیمینیٹ کرتے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک سوال ہے کہ مینار پاکستان کہاں واقع ہے، اس کے اندر 4 آپشن ہیں۔ آپشن اے ہے لاہور میں، آپشن بی ہے کراچی میں، آپشن سی ہے اسلام آباد میں، آپشن ڈی ہے فیصل آباد میں۔ آپ کو تھوڑا بہت علم ہے، آپ کہتے ہیں نہیں اسلام آباد میں تو نہیں ہے، آپ آپشن ڈی کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں نہیں فیصل آباد میں بھی نہیں ہے، آپ آپشن سی کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں۔ اب آپ کنفیوز ہیں کہ آپشن اے یا آپشن بی لاہور میں ہے یا کراچی میں ہے۔ اس ایلیمینیشن میتھڈ کے ذریعے سے آپ یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ ایزیلی جو ہے وہ پہلے 4 آپشنس تھے آپ کے پاس، آپ نے 2 ایلیمینیٹ کر دیا، اب آپ کے پاس 2 آپشن رہ گئے ہیں، تو ایلیمینیشن میتھڈ کے ذریعے آپ گیس لگا لیتے ہیں کہ کدھر ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہے کہ گیس زیادہ لگنے کے چانس ہوتے ہیں، کیونکہ جواب تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا، تو اسی صورت میں آپ ایلیمینیشن میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ ان کیس اگر آپ کو جواب معلوم ہے تو آپ ڈائریکٹ ٹک کر لیں گے۔ پیپر سالو کرتے ہوئے ایک چیز یہ بھی ہے، جب آپ ایک دفعہ کوشچنس کو پڑھتے ہیں تو بعض آنسر آپ کو آتے ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے جوابات آپ دے دیں، ان آنسرس کو آپ ٹک کر دیں جن کے جواب آپ کو آتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دوبارہ سے پیپر کو پڑھیں اور پھر آپ یہ ایلیمینیشن میتھڈ یوز کریں، اور اس کے علاوہ جو دوسری ٹرکس میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں، آپ وہ یوز کریں۔ انشاءاللہ آپ کے مارکس زیادہ سے زیادہ آئیں گے اور انشاءاللہ آپ کو امتحان میں کامیابی لازمی ہوگی۔ ایلیمینیشن میتھڈ کے بعد جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہے آل آف دی ابو اینڈ دی نن آف دی ابو۔ ابھی جو آل آف دی ابو یا نن آف دی ابو آئے اور آپ کو آنسر نہ ہوتا ہو تو آپ نے اس پر ٹک کرنا ہے، کیونکہ 70% آنسر یہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ طریقہ کار ہے وہ ٹرو اینڈ فالس کا ہے۔ اس کے اندر چار عدد اسٹیٹمنٹس دے دی جاتی ہیں جس میں ٹرو اور فالس کا پوچھا جاتا ہے کہ وچ آف دس اسٹیٹمنٹ از ٹرو اور فالس۔ تو اس کے اندر وہ بہت غور سے پڑھنا پڑتا ہے اس کو، اس کے اندر مائنر سی غلطی ہوتی ہے، اور لہذا اس جو ایم سی کیوز ہیں ان کو لازمی پڑھیں اور نہایت ہی غور سے پڑھیں تاکہ ٹرو اور فالس کا اندازہ آپ کو ہو سکے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ طریقہ ہے کہ آپ نے اپنی اٹینشن جو ہے مرکوز کرنی ہے ان ورڈس پہ، ناٹ، سم ٹائمز، آلویز اینڈ نیور، کیونکہ یہ ایسے ورڈز ہیں جن سے مطلب ہی بالکل جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ ان کے اوپر آپ جب اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی اور آپ اس سے صحیح گیس لگا سکیں گے۔ یہ ایک اور چیز اس میں ہے وائلڈ گیس یا گیس وداؤٹ لاجک۔
ان کیس آپ کو کوئی جواب نہیں آ رہا اور ٹائم بھی آپ کے پاس کم بچا ہے، تو یہ بھی ایک تحقیق ہوئی ہے کہ موسٹلی آنسر بی اور سی ہوتے ہیں، یعنی کہ اے بی سی ڈی چار آپشنز ہیں، اس میں سے موسٹلی آنسر بی اور سی ہوتے ہیں، اے اور ڈی بہت کم ہوتے ہیں، لہٰذا جب بھی آپ نے گیس کرنا ہو، آپ کے پاس ٹائم کم ہو، تو بی اور سی میں سے کسی ایک کو گیس کریں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے ڈونٹ ایزیوم پیٹرن۔ ڈونٹ ایزیوم پیٹرن سے مراد ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو چار جواب معلوم ہیں، ایک دو تین چار، کوشچن نمبر 1 2 3 4، آپ ان دیکھتے ہیں اس میں اے ہے تو نیکسٹ فور میں بی نہیں ہوگا، سی نہیں ہوگا، ڈی نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ کہ آپ نے پیٹرن کو ایزیوم نہیں کر لینا کہ نیکسٹ فور میں بی ہوگا، سی ہوگا یا ڈی ہوگا۔ یا ایک دو تین چار ہے تو اے بی سی ڈی ہے، یا اے ہے پھر ڈی ہے پھر سی ہے بی ہے اور اے ہے، اس طرح کوئی پیٹرن ایزیوم نہیں کرنا، بلکہ آپ نے کوشچن کو بغور پڑھنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک کا جواب اے ہو، دوسرے کا سی ہو، پھر ڈی ہو، لہٰذا پیٹرن کو ایزیوم کرنے سے گریز کریں۔ ڈونٹ ایزیوم پیٹرن کے بعد ہے اوائڈ ایکسٹریم ویلیو۔ اس سے مراد ہے کہ جو ایکسٹریم ویلیوز ہوتی ہیں، یعنی کہ سب سے بڑی ہائیسٹ ویلیو یا لوئسٹ ویلیو، عام طور پر دیکھا گیا کہ وہ جوابات نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک سوال ہے جو اس کے جواب میں آنسر 10، آپشن اے ہے 10، آپشن بی ہے 20، پھر آپشن سی ہے 30، آپشن ڈی ہے 40۔ تو اس میں جو ایکسٹریم ویلیو ہے یا لیسٹ ویلیو ہے، ایکسٹریم ویلیو 40 آپشن ڈی اور لیسٹ ویلیو 10 آپشن اے، یہ نہیں ہوگا۔ اس میں جواب جو ہوتا ہے وہ دراصل بیچ میں ہوتا ہے، اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہی اس کا جواب ہوتا ہے۔ یہ بھی ہم نے جو ایک ریسرچ کی ہے ایم سی کیوز کے اوپر، اس سے معلوم ہوا ہے۔ تو ان چیزوں کو لازمی آپ دھیان میں رکھیے گا کہ ہائیسٹ ویلیو یا ایکسٹریم ویلیو یا لیسٹ ویلیو جواب نہیں ہوگا، بلکہ جواب جو بیچ میں ویلیو ہوگی وہی ہوگا۔ تو فرینڈز یہ کچھ ٹرکس تھیں جس کے اوپر آپ عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے سینونیمز اینٹونیمز کے بارے میں، اور ایف پی ایس سی کے اندر جو دوسرے سوالات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ڈسکرپٹیو ٹیسٹ کے بارے میں، اور انشاءاللہ ہم اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کریں گے کہ ہم نے کیسے این ٹی ایس کا اور ایف پی ایس سی کا ٹیسٹ پاس کیا۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور نالج زون کو لازمی سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔